آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ درود رضویہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 درود شریف سے مل کر بنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہر وقت اس درود رضویہ کا ورد کرنا ہے۔ درود شریف ہے یہ، تو اس میں 3 درود پاک ہیں، اور پڑھنے والے کو یقیناً 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو جن لوگوں کو یہ درود شریف یاد نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، تاکہ یہ درود پاک ان سب کو بھی یاد ہو جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ محترم معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، درس قرآن محبتوں کا پیغام۔ کتنے سپارے آج ہو گئے؟ جو یہاں پہ ریگولر تراویح پڑھنے والے ان کو پتا ہوگا نا آج کون سا سپارہ ہوا ہے۔ 25 کون کہہ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ جو 25 کہہ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ جمہور کو ہوتا ہے، تو 1 والا جو ہے آج 26واں سپارہ پڑھا ہے۔ کون سا پارہ؟ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو اس کے اندر بہت سے ایسی آیتیں آتی ہیں کہ جن کا ذکر ہم پورے سال سنتے رہتے، تو ان آیتوں کو میں بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ زور لگا کے پڑھتا ہوں تاکہ ہماری قوم تک وہ آواز اور بالکل واضح طور پر پہنچ جائے۔ تو جنہوں نے آج کا درس قرآن تلاوت قرآن غور سے اگر سنا تو آج آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے 26ویں پارے میں کون کون سے بیانات آئے؟ چلیں، جنہوں نے غور سے سنا ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ آج کون کون سے بیانات۔ یہ پہلے سے تم کو پتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پہلے سے پتا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج سن کے جی بیان کریں کیا کیا ہے، کھڑے ہو کے، زور سے آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آگے آؤ۔ ہاں دیکھیں، اب انہوں نے جیسے کہا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آج آپ نے پڑھے، شاہداً و مبشراً و نذیراً، انشاءاللہ اس پر بات بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بتائے کہ 26ویں پارے کے اندر آج ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہے، اور میں نے جان کر آج میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ ہماری قوم تلاوت غور سے سنتی ہے کہ نہیں سنتی، یا کوئی لگے ہوتے ہیں کہ دکان کا حساب کتنا چل رہا ہے۔ جی اور بتائیں 26ویں بارے میں آج کون کون سے ذکر آئے؟ قرآن سے جو دل لگاتا ہے اے قرآن اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ یہ قرآن معجزاتی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ معجزاتی کتاب ہے۔ میں تو اتنا ایمان رکھتا ہوں کہ جو اس کے دل کے ساتھ لگا کر ایسے رکھا رہے نا، اور زندگی بھر ایسے وہ لگائے رکھا رہے، مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو بھی یاد ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے روزانہ اپنی تلاوت کی عادت بنائی ہے، فجر کے بعد یاسین شریف، ظہر کے بعد سورہ مزمل، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک۔ تو ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کب سے آپ پڑھ لیں سورہ واقعہ؟ تو وہ کہنے لگے 7-8 سال تقریباً ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا سناؤ مجھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں دیکھ لوں۔ میں نے دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھے۔ تو کہنے میں حافظ نہیں ہوں۔ میں نے پڑھو تو صحیح، اذا وقعت الواقعہ، پڑھنا تو شروع کرو۔ اور وہ پڑھتے چلے گئے اور پوری صورت انہوں نے سنا دی۔ خود ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ مجھ کو کب پتہ نہیں یاد ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔
اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ قرآن پڑھنے سے آپ اس سے دل لگا لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، اور اس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے تو یہ دل میں خود بخود سما جاتا، اور جب قرآن دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے۔ آج 26واں پارہ، اور کوئی صاحب بتائیں گے کہ آج ہم نے کون کون سے ذکر پڑھے؟ فتحن قریبا، فتحن قریبا آیا آج۔ یہ فتحن قریبا کیا ہے؟ اتنی اردو تو ہماری بھی ہے، فتح قریب، فتح مکہ، سمجھ باری آپ کے؟ وہ ذکر ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ، یہ سارے ذکر آج کے سپارے میں یہ سارے ذکر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا لیجئے جناب، آج میں پہلے عوام کا ایک ٹیسٹ لے لوں کہ پہلے تلاوت کون غور سے سنتا۔ میں آپ کو شروع درس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی جب تلاوت ہو تو اس کو غور سے سنا کریں، اس کا اثر ہوتا۔ دمشق کے میرے استاد کا واقعہ شاید میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہو، ہمارے استاد انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے دمشق میں، وہ ہم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے ملک شام دمشق میں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ امریکہ ایک مرتبہ میں جانا ہوا تو وہاں کا جو ایک پادری ہے، وہ جیسے میں مسجد میں یہاں درس قرآن دیتا تھا، آگے چرچ تھا اور وہ چرچ میں انجیل بائبل کا جو ہے وہ درس دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ پادری میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم جو کتاب کا درس دیتے ہو مجھ کو بھی تو سناؤ۔ تو شیخ کہنے لگے کہ میں نے اپنی عربی اپنے طور پہ بنا کر اس کے سامنے پڑھنا شروع کی کہ میں صبح اٹھا، میں نے ناشتہ کیا، میں نے نماز پڑھی، فجر پڑھی، کام پہ چلا گیا، یہ کیا، یعنی اپنی جو ہوتی ہے روٹین کی عربی انہوں نے جو ہے وہ اس کو بیان کی۔ تو وہ تھوڑی دیر سننے کے بعد وہ کہنے لگا نہیں، یہ وہ کلام نہیں ہے جو تمہارے کتاب میں ہے، وہ عربی میں بیان کر رہے ہیں، وہ عربی ہے تو قرآن بھی عربی ہے، لیکن جب انہوں نے عربی کو اپنے طور پہ بنا کر اس طرح سے پیش کیا تو انہوں نے فوری طور پر اس نے کہا پادری نے نہیں، وہ نہیں ہے۔ کہنا پھر میں نے قرآن کی آیتوں کی جب تلاوت کرنا شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد منظر یہ تھا جو کبھی ہرقل کے دربار میں سرکار کا خط پڑھا گیا تھا، روم کے بادشاہ کے محل میں حضور کا جب خط پڑھا گیا تھا تو اس خط میں سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کی آیتیں میرے آقا نے خط کے اندر لکھی ہوئی تھی، قرآن کی آیتیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایمان بھی نہیں لایا تھا، تو میں نے جا کر ہرقل کے دربار میں وہ خط میں نے پڑھا تھا۔ تو جس وقت میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو وہ ہرقل اس کو غور سے سن رہا تھا، اور جس وقت میں نے اپنا وہ خط پڑھ کے ختم کیا تو پیشانی سے لے کر پاؤں تک ہرقل وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حالانکہ ہرقل کی زبان عربی نہیں تھی، رومی تھی۔ تو قرآن کی آیتوں کی یہ تاثیر تھی کہ اس کو پسینے میں شرابور کر دیا۔ اور ہمارے شیخ یہ فرمانے لگے کہ جس وقت میں نے امریکہ میں اس پادری کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی تو قسم خدا کی وہ منظر آج میں نے پھر دیکھا کہ پیشانی سے پاؤں تک وہ پادری بھی پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ یہ قرآن کی آیتوں کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، رب کریم کا کلام ہے، یہ معجزاتی کلام ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا تو ماننا پڑے گا یہ سب سے قیمتی کلام ہے، اس لیے محبوب کو تحفہ ہمیشہ قیمتی دیا جاتا۔ تو ہم نے 26واں سپارہ پڑھا، آپ نے اس کو سنا۔ آج میں درخواست کروں گا کہ آئندہ سے تلاوت کو غور سے سنا کریں۔ میں وہ آیتیں کہ جو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں تقریروں میں، جلسوں میں، ادھر محفل میلاد میں، علماء کے درسوں کے اندر، تو ان آیتوں کو غور سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ذکر قرآن کے کس سپارے کے اندر ہے۔ تو 26ویں پارے میں رب کریم نے سورہ احقاف، میں نے کہا آج 26ویں پارے کا درس ہو جاتا، پھر پیچھے سے ہم انشاءاللہ اس کو چلا لیں گے۔ تو 26ویں پارے میں رب کریم نے فرمایا یہ سورہ احقاف ہے، اور اس کے آغاز میں اچھا دیکھیں قرآن مجید میں حروف آتے ہیں، الف لام میم، حامیم، عین سین قاف، صاد، قاف، اس طرح کے حروف آتے ہیں۔ کسی کو پتہ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف، چلے آپ بتائیے، تو حافظ ہے یہ بچہ، حافظ ہے، اس کو پتہ ہے جی، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ حروف مقطعات، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ کون جانے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مفسرین نے اپنے طور پر الف کا معنی، لام کا معنی، میم کا معنی بیان کیا، لیکن جو اسرار کے خزانے رکھنے والے اولیاء وہ فرماتے ہیں کہ راز کی باتیں اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان۔
جبریل کو بھی پتہ نہیں. اللہ اور حبیب کے درمیان یہ کوڈز ہیں کہ وہ پیغام کہ رب کریم اپنے حبیب کو کیا عطا فرما رہے ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ نہیں جناب، اس کا مطلب بھی حضور کو نہیں پتا. میں نے کہا آپ کسی کو اپنے سیکرٹری کو مثال کے طور پہ کوئی لیٹر بھیجیں، اس میں آپ اپنے کوڈ لگا دیں. حساس اداروں کے لیٹر اسی طرح سے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کی کال بھی آئے گی تو ان کا نمبر نہیں آتا، پرائیویٹ نمبر ہوگا یا لکھا آئے گا کال. آپ سمجھ رہے؟ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا حساس ادارے، وہ اپنا کوئی بھی اس طرح کا فارمولہ دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو میں نے کہا سرکار کی ذات سے زیادہ حساس تو کوئی ذات ہے ہی نہیں. اب مسلمانوں کا ریڈ زون جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہمارا ریڈ زون جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور اس کی طرف اگر کوئی بھی ہلکا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس ریڈ زون کے اندر بڑھنے کی اس کو جو ہے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں کہ جو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے اسرار رب کریم نے عطا فرمائے، تو اسی وجہ سے رکھے گئے ہیں تاکہ اس لیٹر کی، اس اسرار کی جو ہے خبر دوسرے کو نہ ہو. سورہ احقاف میں ایک ذکر تو رب کریم نے یہ فرما دیا کہ اس کے بالکل آغاز میں فرما بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ اس پر قائم ہو گئے، نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی ان پر غم ہے. بات بڑی آسان. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نصیحت کریں، بس ایک. کتنی؟ بس ایک. لیکن وہ نصیحت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور نصیحت کی حاجت ہی نہ ہو. اس کے بعد کسی نصیحت کی، اب سرکار سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نصیحت کی حاجت ہی نہ ہو. جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل، کہو آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، بس یہ کہنے کے بعد اسی پر قائم ہو جاؤ. یہ کہنے کے بعد اسی پر قائم ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اب وہ کام کرو جس سے اللہ خوش ہو، اور اس کام سے بچو جس سے اللہ کی ناراضگی ہے. بس دو لفظوں کے اندر سرکار نے پورا دین ان کو بتا دیا. میں ایمان لایا اللہ پر، بس یعنی میرا ہر وہ عمل جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. استقامت سب سے بڑی کرامت. استقامت سب سے بڑی کرامت. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور دیگر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت استقامت. استقامت یعنی ہمیشہ اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا. اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جب اس نے خدا کا یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا خالق اور مالک ہے، تو پھر وہ ہر وہ عمل کرے گا جو اس کا خدا چاہتا ہے اور خدا کا پیارا حبیب مصطفیٰ کریم چاہتے، وہی عمل کرے گا اور اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچائے گا جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہوگی. فرمایا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو استقامت پر رکھ لیا، تمہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آپ کو پتہ یہ خوف اور غم کا بار بار ذکر آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں. جانتے ہیں خوف کب ہوتا ہے؟ خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم گزرے ہوئے کا ہوتا. کسی کا پرس نکل جائے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ غم. کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ چور پھر نہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ خوف. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ان کے اوپر مشقت گزری ہے، تو ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد ان کو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ میری زندگی کیسی رہی دنیا کی. اور رب نے فرمایا کہ جہاں پر لوگ خوف کے مارے کلیجے پھٹ جائیں گے، استقامت والوں کو وہاں پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے. اس کے بعد پھر رب کریم نے والدین کا پھر ذکر کیا. والدین کا ذکر تو میں سمجھتا ہوں ہر جگہ، ہر سپارے کے اندر میرا رب کہ جہاں پر بھی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، تو ساتھ میں والدین کا ذکر ہو جاتا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور خدمت ماں باپ کی ہوگی، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ہوگا. اچھا، رب کریم نے ماں باپ کے جتنے بھی مراحل ہیں نا، ان کو پے در پہ مختلف سپاروں کے اندر، یعنی ماں باپ کی جو قربانیاں ہیں، کئی فرمایا کہ یہ ماں ہے کہ جو تم کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اپنے شکم میں تم کو اٹھا کر رکھتی ہے کہ پہلے وہ خون ہے، اور وہ خون کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر ہڈی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ کھال آتی ہے، پھر وہ پورا جسم ہوتا ہے، پھر وہ جسم بڑھتا ہے.
تو جس طرح سے بچے کی نمو ماں کے شکم میں ہوتی ہے تو رب کریم نے فرمایا وہنن علی وہن، تو وہ اسی طرح سے ماں اس کو اٹھا کر رکھتی ہے۔ اے ماں تجھے سلام۔ میرا رب ان ماؤں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ یہ تیری ہی ہمت ہے، یا تیرے جسم کو ہم نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو اس وجود کو اپنے ساتھ اٹھا کر رکھتی ہے، یہ تیری طاقت ہے۔ کسی نے کہا یہ کون سی بڑی بات، اگر ماں نے اٹھایا تو میں نے بھی تو اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کرا دیا، ماں کے تمام احسان میں نے ادا کر دیے۔ سامنے کسی سولے نے اس کو پلٹ کر جواب دیا، کہنا تو کہتا ماں کے احسان ادا کر دیے، ابھی تو نے اس احسان کا بھی بدلہ نہیں چکایا کہ جب تیری ولادت کی گھڑی میں ماں کو ایک مرتبہ ٹیس اٹھی تھی، اس تکلیف کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو کیسے کہتا؟ کہنا میں بھی وزن اٹھا سکتا، کہنا باندھ اپنے پیٹ پہ کلو کا پتھر۔ 1 کلو کا پتھر باندھ کے جناب والا انہوں نے گھومنا شروع کیا، اور شام کو پھر انہوں نے وہ پتھر نکال کر کہا کہ ماں تجھے سلام، تیرے سوا یہ کام کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے تم پر یہ ہم نے وصیت کر دی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ تم نے جو ہے وہ نیک سلوک کرنا ہے۔ وہ ماں کہ جس نے اٹھایا شکم میں وقتاً فوقتاً اس عمل کو اپنے ساتھ رکھا، اور رب کریم نے فرمایا کہ وہ مائیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی تمہارے لیے دی ہے تو ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا۔ آج 26ویں پارے میں ہم نے ایک سورت پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اس سورت سے بہت زیادہ پیار ہے، ویسے تو پورے قرآن سے ہی ہے کیونکہ پورا قرآن ہی میرے محبوب میرے سرکار کی نعت ہے۔ تو ایک سورت آج قرآن مجید میں ایسی بھی آئی کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ یہ سورت میرے آقا کے نام پر ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے گا آقا کے نام کی سورت کون سے پارے میں ہے؟ آج جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ملے نا قبر میں یا دنیا میں، تو کہیے گا سرکار سے کہ مجھے اتنی محبت ہے آپ سے کہ آپ کے نام کی جو سورت ہے 26ویں پارے میں میں اسے روزانہ پڑھتا ہوں۔ 2 صفحے کی سورت ہے، یعنی 4 صفوں کی ہے، 2 ورقے ہیں، 4 صفحے۔ میرے پاس 18 لائن کا قرآن مجید ہے، میں نے اسی میں حفظ کیا، تو آپ لوگ 16 لائن کا اگر پڑھتے تو تھوڑا زیادہ بن جائے گا، 15 والا پڑھے گا تو وہ 6 صفحے بن جائیں گے۔ تو خیر یہ سورہ محمد اسی سپارے کے اندر ہے، اور اس سورت کے اندر رب کریم نے جو ہے وہ بہت سے ایسے مسئلوں کا جو ہے وہ ذکر فرما دیا۔ بندہ جب جاتا ہے نا قبر میں تو میرے رب نے فرمایا کہ قبر میں آنے والوں تمہارا انداز کیا ہوگا، کہ تم کو کس انداز میں قبر کے اندر اتارا جائے گا، کیا تم کو یہ پتا ہے کس طرح سے آؤ گے قبر میں؟ سنیں مسئلہ، یہ سورہ قاف جو ہے یہ بھی ہمارے آج درس میں رہی 20ویں پارے میں رب کریم فرما رہا۔ اچھا یہاں پر ہمیں سمجھانے والے کیا سمجھاتے؟ دل کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے دل کو صاف رکھو، دل کو پاک رکھو، دل کی جو جتنی بھی شریان ہیں ان کو کچرا پھنسنے سے بچاؤ ورنہ انجائنیا ہوگا اور تمہیں بائی پاس کرانا پڑے گا، دل کا ڈاکٹر یہ کہتا۔ لیکن میرا رب کیا فرماتا؟ کہنے وہ جو جنت میں داخل ہوں گے نا، یہ کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ سجدے کی علامتوں سے اس کے یہاں پر پورا نشان ہو، میرے رب نے فرمایا وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے کہ جو رحمان سے ڈرتے ہوں گے پوشیدہ، یعنی اللہ کو بن دیکھے وہ خدا کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہوں گے، اور وہ جب آئیں گے تو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ یہ قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا یہ قلب سلیم وہ قلب ہے کہ جس میں نفرت نہیں ہے، جس میں حسد نہیں ہے، جس میں دنیا کی طمع نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ کسی کی دنیا کی فکر نہیں ہے۔ کہنے یہ قلب سلیم تو وہی قلب ہے کہ جس میں یاد الہی ہے اور یاد مصطفیٰ ہے۔ تو ان کو پھر یہ کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ آپ لوگ اس جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم دنیا میں کسی بھی پراپرٹی کے اندر رہتے ہیں، باپ کے گھر میں چھوٹے ہیں، باپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے،
تو باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ابھی یہ اس گھر کے اندر گزارا نہیں ہوتا، ایک اور گھر یا تو اوپر بنا لو یا برابر والا گھر خرید لو. تو وہ بھی کہتا اب نکلو، یعنی باپ بھی کہہ دیتا، ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی فیملی اب گزارا نہیں ہو رہا. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے نا ایسا. لیکن وہ قلب سلیم والے جب آئیں گے نا اپنی اس پراپرٹی کے اندر، تو ان کو یہ ساتھ میں کہا جائے گا ذالک یوم الخلود، کہ اب جب آپ اس پراپرٹی کے حقدار بن گئے، ایگریمنٹ کے پیپر یہ سنبھال لے، یہ جنت اب آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی. یہ میرا رب جو اب پراپرٹی عطا کرے گا نا، اب اس سے آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، نکالے گا ہی نہیں. اور اس پراپرٹی کی شانی کچھ اور ہوگی. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کریم نے فرمایا، یہاں پر یہ ایک آیت کہ جس کو میں بہت زیادہ ورد کرتا ہوں، اور رب کریم نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے. آیت نمبر 11، مومنوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں. کافروں کا کوئی مولا، میں نے کہا آج ذکر بھی مولا علی کا ہے. یہ لفظ آیا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ مولا، اللہ مولا. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جس کا مولا میرا علی بھی مولا. اور آپ کو پتہ یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ تقریباً 53 سے زیادہ روایتوں کے ساتھ اس کو محدثین نے بیان کیا ہے. یعنی اس کی سند اتنی مضبوط ہے کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ اس حدیث کو ضعیف کر دے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو رب کریم نے فرمایا میں مومن کا مولا. توجہ کریں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں مومن کا مولا، کافروں کا کوئی مولا نہیں. آقا نے فرمایا میں بھی سارے مومنوں کا مولا، اور میں جس کا مولا علی بھی اس کے. اب بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنے سارے مولا ہو گئے، اللہ بھی مولا، اس کا حبیب بھی مولا، علی بھی مولا. شرک نہیں ہو گیا؟ اس لیے کہ جو صفت خدا کی ہوتی وہ صفت بندے کی نہیں ہو سکتی. تو رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ سب تو پہلے بھی تم نے پڑھ لیا. مسجد کے امام کو مولا کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ مولا نا، یہ نا ضمیر ہے، ہمارے مولا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نا کا مطلب ہمارے مولا. مولا کا معنی ہے مددگار. تو مسجد کا امام جب مولانا ہو جاتا ہے، مسجد کا امام جب مولانا ہو جاتا ہے تو علی کو مولا کہنے میں کون سے حرج کی بات. اور سرکار ہمارے وہ سارے جہاں کے مولا. تو سنیوں نے جب یہ مولا والا مسئلہ پڑھا نا، تو انہوں نے ایک مسئلہ نکالا. توجہ کریں، سندھ میں بھی اور یہاں پاکستان میں مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں نے ایک اسٹیکر نکالا، علی وارث. دیکھا تھا آپ نے؟ ایک اسٹیکر گاڑیوں وغیرہ پہ آج بھی لگا ہوتا ہے، علی وارث. تو پھر ایک اور اسٹیکر اس کے اگینسٹ میں آیا، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال غلط کیا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کا معنی غلط کیا جاتا ہے، معنی ہی غلط کر دیا جاتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے. اب اس کے سوا آپ نے کسی اور سے مدد مانگی تو یہ شرک ہے. اچھا ٹھیک ہے، کسی اور سے مدد، میں نے کہا کس سے؟ مثلا عبد القادر جیلانی سے. چھوٹتا ہی یعنی کوئی ہلکا نہیں، عبد القادر جیلانی سے. میں نے اچھا، اور کہنا علی حجویری سے، اور معین الدین اجمیری سے، اور اللہ کے نبی سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. میں نے اللہ کے سوا اپنے قول پہ قائم ہوگا، لکھ دے یہاں پہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. لکھ دیا تو نے. بیگم ایک گلاس پانی دینا، اب کیا حکم ہوگا؟ یہ تو دنیا کی زندگی. میں نے اس میں شرک جائز ہو جاتا ہے؟ بس عقل کو استعمال کرو نا. آپ نے ابھی کہا اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا. اس وقت تو پورا ملک مانگنے پہ چل رہا ہے. ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کے بارے میں کیا بتاؤں، گوگل پہ لکھو بھکاری، اس کا نام آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ معذرت کے ساتھ یہ میں انٹرنیٹ کے اوپر جو چل رہا ہے، تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ معنی کو غلط استعمال کیا جاتا. یہ تم کو کس نے کہہ دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تجھی سے مدد مانگتے؟ عبادت کس کی؟ اللہ کی. مدد کس سے؟ اللہ سے. میں نے جاؤ نا، موبائل کے اوپر لکھا ہوتا 15 مددگار، مٹا جا کر، پھر تم کو بتائے گا ایسے چو
کہ ہم مددگار ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ وہ سیدھا چھوٹتا ہی غوث پاک داتا صاحب. میں نے کہا تم کو نفرت اگر غوث پاک سے ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اپنے دل کا غبار نکال لے کے ان آیتوں کو تم استعمال کرو تو ایک الگ مسئلہ. بیوی سے مدد مانگ سکتے ہیں, باپ سے مدد مانگ سکتے ہیں, بھائی سے مدد مانگ سکتے ہیں. قرآن نے کہا مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور تمہیں مدد کرنی پڑے گی. تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو تو اس میں کوئی عرج نہیں ہوتا. لیکن جن کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو ان کو کون سمجھائے کہ قرآن کی ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں. اب لیجئے قرآن نے پھر آیت کا مفہوم سمجھایا. سمجھے مفہوم کو؟ فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, ہے کہ نہیں؟ اسی پہلے پارے میں آپ نے سورہ فاتحہ میں یہ جب پڑھا نا تو پہلے پارے میں کیا صبر اور نماز سے مدد مانگو. صبر خدا ہے, نماز خدا ہے. فرمایا کہ مومن تیرے یہ دو عمل خدا کو بڑے پیارے لگتے ہیں. تو مومن کا جو عمل خدا کو پیارا لگے نا, جب مشکل کی گھڑی آئے تو فوراً اس عمل کو اپنا لینا, خدا کی مدد آ جائے گی. تو صبر پیارا, نماز پیاری. تو جب صبر اور نماز پیارے ہیں تو اس کا محبوب تو سب پیاروں میں سب سے پیارا ہے. مشکل کی گھڑی میں جب اس کے محبوب کو پکارا تو خدا کیوں نہیں اپنے محبوب کے صدقے مدد کرے گا؟ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, پھر تو صبر سے بھی مدد نہیں ہو سکتی, پھر تو نماز سے بھی مدد نہیں ہو سکتی. بیٹھ جا پھر گھر میں, یا اللہ کھانا دے دے, یا اللہ پانی دے دے, یا اللہ ہوا دے دے, یا اللہ مجھ کو کپڑے دے دے. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو ان مت, اور یہ ذہن میں رکھیے, آگ لگ جائے فائر بریگیڈ, بندہ لیٹ جائے ایمبولینس, سر میں درد ہو پیناڈول, اور زیادہ درد پیراسیٹامول, اسپتال پہنچے ڈاکٹر صاحب پلیز بچا لیں, بولے بولتا کہ نہیں بولتا؟ تو اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. میں نے یہ ڈاکٹر بچائے گا, بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور تم ابھی ڈاکٹر کو پکڑ کے, خیر اس وقت تو ڈاکٹر کے پاس بھی قریب بھی نہیں جا رہا, کہنا کورونا, کوئی بھی نہیں جا رہا, نہیں جو جائے گا کورونا میں ڈال دے گا اس کو. تو اس وقت میں یہ جو مسئلہ ہو گیا تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ کوئی بھی مدد بندے کی مدد نہیں ہے. آگ بجھی, فائر بریگیڈ سبب بنا, مدد میرے خدا کی ہے. اگر میرا خدا نہ چاہے تو کسی کا باپ بھی آگ نہیں بجھا سکتا. سمجھ باری آپ کے؟ یہ ساری مدد جو ہے کس کی ہے؟ یہ خدا کی ہے. جب سب کی مدد جائز ہے تو غوث پاک کی بھی جائز ہے. اب اس میں کون سی حرج کی بات ہو گئی؟ بلکہ بدرجہ اولا, بدرجہ اولا جائز ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے اس موضوع کو لیا. سنیوں نے نکالا علی وارث, اسٹیکر بن کے آ گیا اللہ وارث, اللہ وارث. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے باپ کا وارث, 2 بنگلے 4 دکانوں کا وارث. میں نے کہا بھائی تو 2 بنگلے 4 دکانوں کا وارث بن گیا, مولا علی کسی چیز کے وارث نہیں. عقل دیکھے عقل. اب مولا علی سے خارجیوں کو چونکہ ویسے ہی نفرت ہے, اہل بیت سے ان کو ویسے ہی نفرت ہے. ابن ملجم خارجی جس نے مولا علی کو شہید کیا, تو یہ اپنی نفرت کیا کہ اللہ وارث, علی وارث نہیں. میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کون؟ کہنا میں مولوی ہوں, عالم ہوں, مجھ کو فتویٰ پتہ ہے, اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں. میں نے کہا اچھا یہ 2 فتوے جو آپ نے پڑھے یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ جو 2 فتوے آپ نے پڑھے, علم کے 2 قاعدے آپ نے پڑھے, یہ کہاں سے ملے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں. اب تو 2 قاعدے پڑھ کے عالم اپنے آپ کو کہتا, نبی کا وارث کہتا. بھائی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 قاعدے پڑھ لیے, میں نبی کا وارث. میں نے کہا یہ جو 2 قاعدے تجھے ملے یہ بھی تجھے علی کے در سے ملے. تو علی کے در سے انبیاء کے وارث تیار ہوتے ہیں. کس کے تیار ہوتے ہیں؟ وارث. تو جس کے در سے انبیاء کے وارث تیار ہوں وہ کتنا بڑا وارث ہوگا. اسی لیے سنیوں نے نکالا علی وارث. اب لفظ آیا مولا, تو یہ مولا قرآن مجید میں متعدد مقام پر آئے گا. کافروں کا کوئی مولا نہیں, مومنوں کا مولا کون ہے؟ اللہ. نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد بہت پیارا ہے, مشکل کی گھڑی میں پڑھنا. جب مشکل کی گھڑی ہو نا جان پر بنائے, بس شروع ہو جانا نعم المولا و نعم النصیر, نعم المولا و نعم النصیر. نہ اسی وقت میں حل ہو جائے تو کہنا حسبی اللہ و نعم الوکیل.
افریقہ سے ابھی ایک صاحب ہیں، زبیر بھائی لے کر آئے تھے جن کو، شوکت نام ہے ان کا، شوکت حسین صاحب. انہوں نے مجھے ابھی انہی رمضانوں کے دنوں کے اندر بتایا کہ ان کی افریقہ کا علاقہ تنزانیہ وغیرہ میں ان کی کوئی ہے اپنا یہ میڈیکل کا ان کا کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ دواؤں کا کرتے ہیں. ان کو ایک ہندو تنگ کر رہا ہے، اس کا نام ہے موہن کرشنن، ہندو ہے موہن کرشنن، وہ بڑا تنگ کر رہا ہے ان کی پراپرٹی وغیرہ اس معاملے کے اوپر. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ حضرت سے بات کریں، حضرت قبلہ شہزادہ غوث پاک شیخ عبدالعزیز خطیب اسنی سے آپ بات کریں. تو میں نے حضرت سے بات کی، میں نے کہا حضرت سارا معاملہ ان کو میں نے بتایا. اور اس طرح کے بہت سے کیسز لوگ میرے پاس لے کر آتے ہیں جو میں قبلہ شیخ صاحب کے ذریعے سے ان کو کراتا رہتا ہوں. یہ سلسلہ ہمارا پورے سال چلتا رہتا ہے، بچے کا نام رکھنا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے ہمارا چلتا پھرتا موبائل آستانہ وہ چلتا رہتا ہے. تو قبلہ شیخ صاحب نے جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ جتنی مرتبہ بیٹھ سکتا پڑھے. کیا پڑھنا ہے اس کو؟ اس نے پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت. کہاں سے؟ حسبی اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ. پڑھنا کہاں سے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. فرمایا ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھے. کہنا موہن کرشنن کیا ان کے کرشنا اور سارے دیوا بھی آ جائے نا تو ان تمام کو یہ الٹ کے رکھ دے گا. ان وظیفوں کے اندر اتنی طاقت ہے. مولا، اور میرا مولا کون ہے؟ میرا خدا ہے. میرا مولا کون ہے؟ میرا مددگار کون ہے؟ میرا خدا ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا حبیب مولا ہے تو رب نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ ان کی رب کی عطا سے مولا. اور حضرت علی مولا ہے تو سرکار نے فرمایا ہم نے علی کو مولا کر دیا. آپ سمجھ گئے؟ رب کریم نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اے حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور مومنوں کے اندر کچھ مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی، اللہ بھی کافی اور مومن بھی. یہ 10واں پارہ ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ کافی اور مومن بھی آپ کے لیے کافی. کیا مطلب؟ سامنے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور اس ہاتھ میں طاقت خدا کی ہوگی. سامنے عمر کا وجود ہوگا، یا اللہ مجھ کو عمر دے دے. کیوں؟ عمر آئیں گے تو اسلام کو عزت ملے گی. اچھا عمر نہیں آئیں گے تو اسلام کو عزت نہیں ملے گی؟ اللہ ڈائریکٹ اپنے حبیب کو عزت نہیں دے سکتا. کیا مطلب؟ تاکہ شان پتہ چلے کہ عمر کی شان ہے کیا. سامنے چہرہ عمر کا ہوگا، پیچھے مدد خدا کی ہوگی. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فرمایا اللہ اور یہ مومن آپ کے لیے کافی ہیں. اللہ اور یہ مومن آپ کے لیے کافی ہیں. تو یہ مسئلے اس طرح سے سمجھ لیا کریں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. اب لیجئے جناب علی مولا. میں 26ویں پارے میں آ کر 28ویں میں آ کر پھر اس پر دوبارہ بات کروں گا. مولا کے مسئلے پر انشاءاللہ 28ویں سپارے میں پھر دوبارہ گفتگو ہوگی. چلیے جناب ابھی ہم آ رہے ہیں سورہ فتح کی طرف. یہ سورہ فتح جس کو کرنی ہو فتح پڑھے سورہ فتح. اب میں سیریس کہہ رہا ہوں. کوئی اس نے مارکا سر کرنا ہو، طالب علم نے اپنی ڈگری پاس کرنی ہو، فتح ہے نا کامیابی، تو جس کو کامیابی چاہیے سورہ فتح پڑھے. کیا کرے؟ سورہ فتح کی تلاوت کرے. یہ قرآن مجید کے سارے نسخے ہیں. میرے رب نے بندوں تم کو عطا کیے فری میں. اب فری والی چیز ہماری یہاں پبلک لینے کو تیار نہیں ہوتی، تو رب کریم نے یہ سارے نسخے تمہارے لیے عطا کر دیے. ڈاکٹر کے نسخے پر دوائی لینے کے لیے کیسے پہنچتے ہو؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ نسخہ ہم نے دے دیا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ان آیتوں میں اتنی برکت ہے، پڑھ کے مردے کو پھونک مار دینا اٹھ جائے گا. اس کو ایمان کے ساتھ پڑھے. تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کے لیے انقریب ہم نے بہت بڑی فتح رکھی، بہت بڑی کشادہ ہم نے آپ کے لیے فتح رکھ دی. اب انقریب فتح ہونے والی ہے. فتح سے مراد فتح مکہ. آیت نمبر 2 جو ہے سورہ فتح کی، اس میں رب کریم نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے سبب آپ کے پچھلوں کے تمام گناہوں کو رب کریم معاف کر دے آپ کے سبب. بے وقوف اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے گناہوں کو، اگلے اور پچھلے گناہوں کو. میں نے معاذ اللہ ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا. وہ جنید جمشید وہ مر گیا، ٹی وی کے اوپر وسیم بدامی کے سامنے اس نے یہ کہا تھا کہ وسیم دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کے لیے کہ اے نبی ہم آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے.
میں نے معاذ اللہ تو اپنی بیوی کی بات نہیں کر رہا، محبوب خدا کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نرسری کے بچے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے، نبی پیدائشی اور معصوم کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی صفت ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، نبی کی صفت ہے کہ وہ، اب سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا تجھے اتنی عربی کی زبان اگر آ گئی ہوتی تو بھی کوئی شیخ الاسلام بن کے پھر رہا ہوتا۔ وہ گٹار بجانے والے، اب تجھے کیا پتا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ امام اہل سنت کے در پر آؤ، پھر تم کو پتا چلے گا کہ جہاں پر آ کر تم قرضے اور ادھار میں آج زمین و زمانات مانگ کے لے کے جاتے ہو، فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتے تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو۔ سمجھ باری ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے اسی آیت کے اندر، اسی صورت کے، اللہ اکبر، آج میں درس دے رہا تھا درس سیرت جمال مصطفیٰ عصر میں، تو میں نے یہ بات کہی تھی اور اب وہ بات میرے سامنے آ گئی۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے درس میں کہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ نہ بھی دکھائیں، آقا اپنا اعلان نبوت نہ بھی کریں، حضور کا کوئی غلام حضور کی نبوت کا ذکر نہ بھی کرے، حضور کا چہرہ ہی نبوت کے لیے کافی تھا۔ حضور کا چہرہ ہی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اب رب نے فرمایا، آیت کوٹ کریں، آیت نمبر 8 اور 9 سورہ فتح، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی ہے گواہ، شاہد کا معنی گواہ، نذیر کا معنی ڈر سنانے والا، اور مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ یہ کوئی سٹی کورٹ کی گواہی نہیں ہے جہاں پر 50 روپے کے اندر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی دلوا لو، یہ میرے سرکار کی گواہی ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو موقع واردات پر موجود ہو۔ موقع واردات پر آقا صرف اس امت کے گواہ نہیں ہے، آقا ساری امتوں کے گواہ ہیں، اس لیے کہ میرے حبیب سے زیادہ ساری امتوں کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور ان کی امت کے ایک ایک فرد کے گواہ میرے سرکار ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میرا حبیب ان ساری امتوں پر وہ گواہ ہے، کیونکہ وہ ساری امت کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت بھی ساری امت کے لیے، وہ نبی بھی ساری امتوں کے، اور وہ گواہ بھی ساری امتوں کے ہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ حبیب آپ شاہد بھی ہیں، جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اور اللہ کا ڈر بھی سناتے ہیں۔ ہم نے آپ کے جمال اور کمال کو اتنا بلند کر دیا کہ دیکھنے والے جو بھی دیکھے گا حبیب آپ کو دیکھتے ہی وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے گا۔ اسی کے ساتھ والی آیت میں فرما دیا حبیب ہم نے آپ کو اتنا کامل و اکمل اس لیے بنایا ہے کہ جو دیکھے گا پھر وہ آپ کا ہی زلفوں کا اسیر بنے گا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ رب کریم نے اسی لیے تو فرمایا نا اما سپارے میں، اے حبیب آپ کا یہ اللہ ایک ہے۔ میرے مالک تو خود اپنا اعلان کر دے، میں تنا ہوں، میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، ہر چیز کا قادر ہوں، کہنے پتہ تو چلے نا کہ جو بیان کرنے والا وہ جب ایسا ہے، توحید کا اعلان کرنے والا، اور یہ حبیب آپ جو اعلان کریں گے پھر قیامت تک کوئی دوسرا اعلان کرنے والا نہیں آئے گا۔ آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، جب دنیا دیکھے گی کہ اعلان کرنے والے کی شان اتنی بلند ہے تو جس کا اعلان کر رہے ہیں اس کی شان کیسی ہوگی؟ اب سمجھ میں آگئی آپ کے؟ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو بنایا ایسے جو آپ کو دیکھے گا اللہ رسول پہ ایمان لے آئے گا۔ اللہ رسول پہ حد درجے کی تعظیم کرو، حد درجے کی توقیر کرو، کس کی؟ سرور کونین کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھا کریں۔ حد درجے کی تعظیم، حد درجے کی توقیر ہوگی، کس کی ہوگی؟ میرے سرکار کی۔ کس کی ہوگی؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب لیجئے جناب تعظیم کا جو باب آیا نا تو رب کریم نے فرمایا کہ لو ہم اسی کے ساتھ تعظیم کا ذکر بھی کر دیتے۔ آیت نمبر 10 سورہ فتح، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت کی اللہ کے دستے قدرت پر، اللہ کے دستے قدرت پر کس نے بیعت کی ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ جب دیکھا نہیں ہے تو دستے قدرت کہاں دیکھے؟ میرا رب تو یہی فرما رہا ہے، بے شک وہ لوگ کہ جو بیعت کر رہے تھے اللہ کے دستے قدرت پر، کہنا حبیب آج تو بظاہر آپ کے تھے لیکن حقیقت میں وہ دستے قدرت تھا۔
بہت ہلکا سبحان اللہ آیا ہے. یہ میرے سرکار نہیں فرما رہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی سارے ہاتھوں پہ آپ نے رکھا تھا، ابھی وہ ہمارا دست قدرت تھا. اللہ کے دست قدرت کو کوئی جان سکتا ہے؟ اس کی طاقت کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. اب یہ مسئلہ آپ لیجئے، بے شک وہ لوگ کہ جب انہوں نے بیعت کی آپ کے دست کرم پر، تو حقیقت میں وہ رب کریم کے دست قدرت پر بیعت کر رہے تھے، اس لیے کہ ان تمام آتوں کے اوپر جو آت تھا وہ رب کریم فرماتا کہ وہ دست قدرت تھا. واقعہ آپ کو پتا ہوگا، یاد ہے واقعہ حدیبیہ کا؟ واقعہ یاد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا، کعبے کے گر چکر لگا رہے ہیں. شمع رسالت کے پروانوں کو میرے سرکار نے اپنے خواب کا ذکر کیا، پروانے اچھلنے لگے، مچلنے لگے. ہمارا نبی خواب دیکھے اور شرمندہ تعبیر نہ ہو، ہمارے ہوتے ہوئے گردن کٹتی ہے کٹ جائے، نبی تو عمرہ کریں گے. اب کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہ پولیس، کوئی بھی فورس ہم کو روک ووک نہیں سکتی. اور جتنے بھی تم نے کھڑے کرنے اسلحے والے کھڑے کرو. وہاں آ رہے ہیں اپنے نبی کو لے کے، آ رہے ہیں ہم اپنے نبی کو لے کے. رسول اللہ کے دربار کے سارے شیر ببر شیر نکلے، ایسے آقا کے گھیرا ڈالا اور احرام انہوں نے باندھا اور پہنچے حدیبیہ کی وادی تک پہنچ گئے. حدیبیہ کی وادی جو ہے نا، یہ میقات کے اندر ہے، میقات کے اندر ہے، لیکن حرم کے حدود سے باہر ہے. یعنی کوئی شخص اگر حدیبیہ چلا جاتا ہے اور بغیر نیت کے واپس آ جائے، عمرہ نہ کرے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر حدیبیہ جاتا ہے اور وہاں سے احرام باندھ کے آتا ہے تو وہ عمرہ بڑا پیارا عمرہ ہے، کیونکہ میرے سرکار کے غلام وہاں سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو حضور کی یاد اور جانثاروں کی یاد میں الحمدللہ ہر سال تو میں وہاں سے حدیبیہ سے ایک عمرہ ہمارا ہوتا ہے. تو حدیبیہ کی وادی تک جب پہنچے تو انہوں نے راستہ بند کیا، ناکہ لگایا وہاں پر اور کہا کہ پہلے ہم سے مذاکرات ہوں گے، اگر کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، لہٰذا آپ اپنے لیے اپنے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے کوئی بندہ بھیجیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مولا بھی ہے اور دیگر میرے سرکار کے. آپ کو پتہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً کوئی لگ بھگ 1500 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ لگ بھگ تقریباً 1500 کے قریب صحابہ اکرام تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 1500 کے اندر، آج مذاکراتی ٹیم ہے سامنے جو ہے وہ مذاکرات ہوگا، ٹیبل ٹاک ہونی ہے، عثمان کریں گے ٹیبل ٹاک. سرکار کے سارے غلام جو ہے نا ایسے وقت میں مچلتے تھے، میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے. یہ نام کسی حکومت اور ریاست کے لیے نہیں ہے، ہم تو ریاست اور حکومت کے لیے لڑ لڑ کے مر گئے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے. میرا نام آ جائے، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، آئے حضور کے سامنے، ایمان تو اپنا کامل ہو جائے گا. سمجھ ماری ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عثمان جائیے مکے اور کفار سے جا کر آپ مذاکرات کیجئے. حضرت عثمان غنی جس وقت میں نکلے، آپ کو پتا آج میں نے جمعے کے اندر بھی یہ خطاب میں کہا تھا کہ عثمان سے زیادہ غنی نہ مکے میں کوئی تھا نہ مدینے میں کوئی تھا. اب اتنا بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا سیٹ اس زمانے کا، وہ جب نکل رہا ہو، ہمارے یہاں تو کسی کے بعد 2 ٹکے زیادہ آ جائیں 4 گارڈ لے کے گھومتا، اور بعض کو تو میں نے دیکھا آگے پیچھے اپنی جو ہوتی ہے ان کی سیکورٹی پرائیویٹ موبائلیں ہیں، اتنی زیادہ وہ اپنی سیکورٹی 12 گارڈ 15 گارڈ اتنے گارڈ لے کے نکلتے. اور عثمان غنی اس محلے میں جا رہے تھے کہ جہاں پر عثمان تو عثمان کے نبی کی بھی عزت کی لاج انہوں نے نہ رکھی تھی. مکے والے اللہ کے محبوب کو انہوں نے مکے سے نکالا تھا، اور آج وہی عثمان اس محلے میں جا رہے تھے جو نو گو ایریا تھا مسلمانوں کے لیے. جس وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں داخل ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ سیٹ کہے سرکار جان پر بنائیے، کم از کم 6-8 گارڈ تو دے دے. اگر تلواریں دھنی سامنے تو کم از کم میرے ساتھ کچھ سیکورٹی کے لوگ تو ہونے چاہیے. عثمان غنی کو یہ پتا ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے، نبی کے سامنے ایمان کامل ہو جائے گا. اچھا یہ نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. میں ایک بات یہاں پر کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم لوگ آپس میں بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یار یہ پیسے والا اس کو نہیں چھیڑو، یہ چندہ دے دیتا بس کافی ہے، اس کو دین کے کام میں نہیں لو، اس کو یہ نہیں بولو یہ لو پکڑو جھاڑو مسجد میں صفائی کر دی، یہ بھاگ جائے گا پھر چندہ بھی نہیں دے گا. سمجھ ماری ہے؟ اور واقعی میں ایسا ہے. سیٹ ہمارے یہاں کیا کہتا ہے، یار مولوی جان چھوڑو نا، پکڑ چندہ نکل یہاں سے.
اب تیرے کاموں کے لیے اب ہم آئے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے یہ چندہ دے رہا ہے, احسان کر رہا ہے. یہ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, میں نے کہا سیٹھ عثمان غنی سے زیادہ غنی تو نہیں ہو سکتا. عثمان غنی سے زیادہ غنی. اور کسی سیٹھ کو, کسی مالدار کو آپ بولو نا, ڈیفنس والے کو کہو یار لیاری میں محفل ہو رہی ہے چلو گے, وہ کہے گا پکڑ پیسہ خود نکل جا. ابے لیاری مجھ کو لے کر جا رہا, خطرناک علاقہ. عثمان غنی جس علاقے میں جا رہے تھے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سینسٹیو علاقہ تھا, سب سے زیادہ نو گو ایریا. یعنی ابھی وہ اللہ کے محبوب کو آنے نہیں دے رہے. عثمان غنی جس وقت میں داخل ہوئے تو نظریں جھکی ہونی چاہیے, سر نیچے ہونا چاہیے, دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو رہے. شاہ ولی اللہ فرماتے کہ جس وقت میں عثمان مکے میں داخل ہوئے تو ایسے سینہ تانا. آپ کو پتہ ہے تمام جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے جو تھے عثمان غنی تھے. ہم جمعے کے خطبے میں نہیں پڑھتے کامل الحیاء والایمان, حیا کا پیکر عثمان غنی. لیکن جب کافروں کے سامنے آتا ہے نا تو ایسے سینہ تان کر اور جب ان کی نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عثمان غنی نے جب ان کو کھول کے دیکھا, کافروں کی نظریں جھک گئیں. اکیلے رسول اللہ کے دربار کا ایک ببر شیر پورے مکے کے کافروں کو اپنے پیچھے لے کے چلا رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار جب اپنا غلام بیچتے ہیں نا تو اس کو سیکورٹی کی حاجت نہیں, دشمنوں کو ہی سیکورٹی بنا دیتے. دشمنوں کو ہی کیسی سیکورٹی ملی؟ اب عثمان غنی ایسے سیٹ بن کے جا رہا ہے, پروٹوکول پیچھے آ رہا ہے, پیچھے پروٹوکول. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں, پورا پروٹوکول پیچھے چل رہا ہے. اور عثمان غنی کو ساتھ میں مسکے بھی لگا رہا ہے, عثمان عمرہ کرے نا, عثمان طواف کرے نا, عثمان کعبے میں آ جائے نا. سمجھ ماری آپ کے؟ ایک حکمت یہ تھی عثمان غنی کو لینے کی. ایک حکمت ہے, سرکار کی بہت سی حکمت ہو سکتی. ایک حکمت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی آپ کے آگے پیچھے چل رہے تھے نا, یہ سارے مکے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی کا قرضہ کھایا ہوا تھا, مال کھایا ہوا تھا, مال. سیٹ کے سامنے آنکھ اٹھائے گا, نکال میرا قرضہ. سمجھ ماری ہے؟ سارے چپ چاپ بالکل چلتے گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے کعبہ شریف آیا, آپ نے اپنی چادر کو ایسے اپنے چہرے پہ رکھ لیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ مچل رہے نا, کاش رمضان ہمارا کعبے میں ہوتا, کاش رمضان ہمارا اعتکاف سرکار کی مسجد میں ہوتا, ہے نا. ابھی پتہ چل رہا ہے سب کو. اللہ پاک ہمارے کعبے کو دوبارہ کھولے اور ہماری حاضری ہو. بولو آمین. سرکار کے دربار میں ہماری حاضری ہو. جب جب یہ حج والا معاملہ ہے نا, میں بار بار پوچھ رہا ہوں کیا ہوا کیا ہوا, تو ابھی تک یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک حج کا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ یقین کریں دل بڑا مچل رہا ہے, دل بڑا مچل رہا ہے کہ آج دروازہ کھلے اور ہم کل جو ہے حضور کے دربار میں پہنچے, پھر کعبہ شریف میں بھی آئے. تو جس وقت میں کعبہ شریف سامنے آ گیا, بالکل سامنے, نظروں کے سامنے کعبہ شریف, عثمان غنی نے ایسے چادر رکھ لی. کہنے لگے عثمان اسی کعبے کو دیکھنے کے لیے آئے, اس کے گر چکر لگانے کے لیے, اب تمہارے سامنے آتا تو تم اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈالتے ہو. فرمایا مجھے اس کعبے سے حیا آ رہی ہے, اس کعبے سے مجھے حیا آ رہی ہے. کہنے کس بات کی؟ کہنے یہاں آنے کے بعد بھی نہ میں دیکھوں گا, نہ طواف کروں گا, نہ چکر لگاؤں گا, کچھ بھی نہیں, نہ عمرہ ہوگا نہ طواف ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہے عثمان آپ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ اسی کو دیکھنے کے لیے تو سارے ساتھی پہنچے ہیں. کہنے میں کیسے طواف کروں؟ ارے میرا کعبہ تو حدیبیہ پر ہے, جب تک میرا نبی نہیں آئے گا نہ عثمان طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا. نبی کے بغیر ہم نہیں کرتے, ہمارا نبی جب تک نہیں آتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. پر ایسی پلٹ کے واپس گئے. ایک معاملہ تو یہ ہوا, ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی, خبر پہنچی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. دیکھ لیں ایک چیز کو, آج یہ ذکر بھی آتا, میں وہاں پہ ذکر بھی کروں گا, ابھی اس کو سمجھ لیں. مسلمانوں کے مابین منافق ایک ٹولہ ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے لائی لگائی, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس کا کام ہی یہی ہوتا. آج وہ ذکر ابھی آئے گا کہ لائی لگائی والوں کے لیے علاج کیا ہے. اڑا دی کسی نے, عثمان غنی کو شہید کر دیا. لیجو جناب, بہت بڑا تہلکہ مچ گیا. سرکار کے غلام تلواریں لے کر کھڑے, کہنا آقا ہمارا ساتھی شہید کر دیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا عثمان اللہ رسول کی امان میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے علم کا اظہار کر دیا آقا نے, میرا عثمان اللہ رسول کی امان میں ہے. پہلے تو یہ فرما دیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ آ جاؤ, اگر انہوں نے عثمان کو مار بھی دیا ہے بیعت ہوگی.
1500 لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے اور ان تمام ہاتھوں کے اوپر سرکار نے اپنا دست کرم رکھا۔ میرا رب فرما رہا ہے ابھی بیعت کے اندر آپ اور جانثار نہیں، ہمارا دست قدرت بھی ان ہاتھوں کے اوپر تھا۔ رب کریم کیا فرما رہا ہمارا، جن کے ہاتھوں پر خدا کا دست قدرت ہو طاقت کیسی ہوگی، کیسی طاقت ہوگی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اتنا سا مچھر ہے نا ڈینگی کا، پوری دنیا کو ہلاتا ہے۔ پہلے پارے میں میرے رب نے ذکر کیا نا، اللہ مچھر کی مثال دیتے ہوئے حیا نہیں کرتا، مچھر کی مثال دیتے ہوئے حیا نہیں کرتا۔ آپ کا خدا مچھروں کی مثال دیتا ہے؟ سرکار سے پوچھ رہے ہیں آپ کا خدا مچھروں کی مثال دیتا؟ رب کریم نے فرمایا تو مچھر مت دیکھ، اس کی کوالٹی دیکھ، کوالٹی دیکھ اس کی۔ ایک جگہ کو پہلے آ کے سن کرتا ہے تاکہ آنے کی اطلاع نہ ہو کہ میں آ گیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ پہلے آپ کی جگہ کو سن کرتا ہے تاکہ آپ کو اطلاع نہ ہو، دوسرے سے پھر وہ خون ٹیسٹ کرتا ہے، ذائقہ کیسا ہے، پیزا بہترین ہے کہ نہیں ہے، اور تیسرے سے پھر وہ خون کھینچتا۔ ایک ڈینگی پاکستان، ہندوستان اور نہ جانے کتنے ملکوں کو اس نے ہلا کے رکھا کہ نہیں رکھا۔ تو رب فرمانا کہ تو جس کو حقیر سمجھتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے تو جن کے ہاتھوں پر خدا کا دست قدرت ہو ان کی طاقت کیسی ہوگی؟ اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ اتنے سے مچھر کے بعد جن کے ہاتھوں پر خدا کا دست قدرت ہو ان کی طاقت کیسی ہوگی؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جب یہ پتا چلا، آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ۔ بیعت ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ ان ہاتھوں پہ دست قدرت تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب پتا تھا سرکار کو کہ عثمان زندہ ہیں تو پھر بیعت کیوں لی؟ یہ صرف ان کو بتانے کے لیے تھا تاکہ تم جیسے بےمانوں کو پتا چل جائے کہ عثمان غنی کے یوم شہادت پر عید غدیر نہیں منانا۔ تم کو پتا چل جائے کہ سرکار اپنے 1500 غلام بھی عثمان پہ قربان کر سکتے۔ عثمان اتنا قیمتی ہے سرکار کو، یہ صرف بتانے کے لیے تھا کہ میرا عثمان اتنا قیمتی ہے، میں 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے چکا، اور اگر میری 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ میں نے کہا یہ مقام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ ہوا۔ اب حدیبیہ کی وادی میں ایک مسئلہ اور بھی ہوا، یہ یہاں پر یہ ذکر بھی آ رہا ہے۔ آیت نمبر یاد کریں، کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 18 سورہ فتح، آیت نمبر 18۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو بیعت کر رہے تھے نا درخت کے نیچے، میرا خدا ان سے راضی ہو گیا۔ اتنے واضح الفاظ کے ساتھ پورے قرآن کے اندر اس طرح سے ذکر کہ رب کریم نے فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو 1500 حدیبیہ میں موجود تھی، سب سے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ جانتے کیا فرمایا؟ جو درخت کے نیچے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ میرے خدا کا سکینہ کیسا ہوگا؟ سکون نازل کیا، خدا نے نازل کیا۔ وہ جب قبر کے اندر چین کی نیند سلاتا ہے تو بندہ کیسا سوتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابھی سویا تھا ابھی اٹھ گیا، اس لیے خدا سلا رہا ہے نا۔ تو رب کریم نے جب ان پر سکینہ نازل کیا، اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ابو بکر کے دل میں کیا ہے، عمر کے دل میں کیا ہے، عثمان کے دل میں کیا ہے، علی کے دل میں کیا ہے، سعد و سعید کے دل میں کیا ہے، طلحہ زبیر کے دل میں کیا ہے۔ میں نے کہا جو ان 4 یاروں کے ایمان پر شک کرتے ہیں بلا شک وہ تو ایسے ایمان سے خارج ہے کیونکہ وہ خدا کے علم پر شک کرتے ہیں۔ اللہ جن کے ایمان کی تائید کر دے، اللہ جن کے ایمان کی تائید کرے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھا۔ اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا۔ آپ کو پتا وہ مومن وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ توجہ کریں، وہ سارے مومن وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اب بیٹھے ہوئے نا، آج کل لاک ڈاؤن چل رہا بھائی، سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کر رہا ہے، کوئی پک پوک کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے اپنے لگے ہوئے، سارے اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں رکھیں۔ میں نے کہا مثبت سرگرمی کیا ہوتی ہے؟ آؤ آج میں تم کو بتاتا ہوں مثبت سرگرمی ہوتی کیا ہے۔ سرور کونین کے یہ جانثار جا کر بیٹھ گئے، تو ایسے وقت میں کہ جب وہ وہاں پر بیٹھے تھے حدیبیہ کی وادی میں،
عثمان غنی گئے ہوئے مذاکرات چل رہے، جب وہ مذاکرات ہوں گے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی جب وہاں پر موجود چلے گئے اور یہ سارے جانثار وہاں پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کام ہونا چاہیے، بس سرکار کے غلام بیکار تو نہیں بیٹھیں گے، کام تو ہونا چاہیے۔ کہنے کیا کریں؟ کہنا دیکھو آقا نے وضو کرنا شروع کیا ہے، آقا نے وضو کرنا شروع کیا، جیسے ہی وضو کرنا شروع کیا نا، یہ سارے آ کے حضور کے بالکل قریب لیٹ گئے، بچ گئے۔ سرکار کے بدن سے جو پانی لگ لگ کے ایسے ٹپک رہا تھا، یہ ایسے اپنے چہروں پر ایسے سمیٹ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی ناک مبارک صاف کی اور اس کو جھاڑا ناک کے موتی، تو ایسے کھڑے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ پر گرے وہ اسے مل کے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ آقا نے جب اپنا لعاب نکالا تو اس لعاب کو کسی کے ہاتھ پر ہوتا وہ اسے مل لیتا۔ یہ وہاں پر کام شروع ہو گیا، یہی شروع ہو گیا۔ کیا شروع ہوا؟ یہی والا کام شروع ہو گیا۔ کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی، 1500 غلام یہی کام کر رہے ہیں، صبح شام یہی ہو رہا ہے۔ جب جب حضور وضو کرنے آئے تب یہ کام شروع ہو جائے، تب یہ کام شروع ہو جائے۔ کافروں کی راتوں کی نیندیں تو ویسے ہی آرام تھی، انہوں نے بھیجا وہاں پر اپنا جاسوس کا نام کسی کو پتا ہے؟ یہ میں ذکر کئی مرتبہ کر چکا ہوں، کئی مرتبہ یہ ذکر ہو چکے، لیکن پبلک کو یاد نہیں رہتا۔ اس جاسوس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ کیا نام تھا؟ عروہ بن مسعود الثقفی، قبیلہ بنو ثقیف کا تھا وہ جاسوس بھیجا۔ آپ کو پتا جاسوس بھی ہوتا ہے تگڑا، کہ 2-4 تھپڑوں میں 2-4 راز یہ بتائے گا نہیں، گردن کٹ جائے ملک کا راز نہیں بتائے گا۔ ہاں جاسوس ایسے بنائے جاتے ہیں، مضبوط بدن کے ہوتے ہیں، سخت ہڈی والے۔ اب وہ جب وہاں پر پہنچا نا، اس نے جاسوسی کی، واپس پلٹ کر جب آیا، در مصطفیٰ کو دیکھ کر آیا تھا، اب اس کی برائی کیا کرتا، اب تو اس نے حضوری کی نعت پڑھنی ہے۔ وہ سارے پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنا ٹینشن نہیں لو۔ کہنا کائے کو ٹینشن نہیں لے، کہنا وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، احرام بن کے آئے، اور حالت احرام میں ان کے یہاں بندہ مارنا تو دور کی بات، یہ مکھی بھی نہیں مارتے۔ کہنا ہمیں تب بھی ڈر لگ رہا۔ کہنا کس بات کا ڈر؟ کہنا یہ بدر میں بھی ایسے ہی آئے تھے۔ یہ بدر کے اندر کوئی تیر تلوار نیزے بالے ایٹم بم لے کر تھوڑی آئے تھے، پیون والے کپڑے پہن کر آئے تھے۔ اور 313 نے 950 کو مٹی چٹا دی تھی، ابھی تو 1500 آئے ہیں۔ جن کے ہاتھوں پر خدا کی طاقت ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مثال یاد رکھیے گا، اتنا سا مچھر ملکوں کو ہلاتا ہے تو صدیق اکبر کس کس کو ہلا سکتے ہیں؟ وہ بھی ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ، میں کروں گا کہ صدیق اکبر کی طاقت کیا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ کہنا، اچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے بڑا پروگرام بنایا۔ وہ جاسوس ڈائریکٹ نہیں بات کر رہا، پہلے اس نے ایک پلان کیا۔ کہنا بالکل توجہ سے سننا، یعنی حضور کا ذکر سنا رہا ہے حضور کے دشمنوں کو۔ وہ پہلے ایک مقدمہ باندھ رہا ہے، تمہید۔ میں ایران کے کسرا کے محل میں گیا ہوں، اور میں حبشے کے نجاشی کے محل میں گیا ہوں، اور میں روم کے قیصر کے محل میں گیا۔ یہ 3 سپر پاور، روم، ایران، حبشہ، میں ان تینوں جگہ گیا ہوں۔ میں نے ان کے دربار اور درباری بھی دیکھے، محل بھی دیکھا، بادشاہ بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ جو بادشاہ میں نے آج دیکھا، اس سے پہلے ایسا بادشاہ دیکھا ہی نہیں۔ کہنے بادشاہ تو بادشاہ، میں نے ایسے درباری بھی نہیں دیکھے۔ کہنے کیا کرتے؟ کہنے ان کا نبی جب منہ سے تھوک نکالتا ہے تو یہ سارے لپک لپک کے اس تھوک کو لے رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہنے لگے، ان کے نبی نے جب آرڈر کیا، بلال یہ میری اونٹنی کو ذرا گھاس تو دینا۔ کہنے بولتے ایک کو ہیں یہ 1500 بھاگ جاتے، میں پہلے کروں گا، میں پہلے کروں گا۔ اور جب ان کے نبی نے گفتگو کرنا شروع کی تو یہ ایسے سر جھکا کر با ادب بیٹھ گئے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ان کے جسم میں جان نہیں، یا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے کہ ہلیں گے تو اڑ جائے گا۔ کہنے اتنے ادب کے ساتھ وہ اپنے نبی کا خطاب سنتے ہیں۔ سمجھ ماری آپ کے؟
میں نے کہا یہ کام پہلے کسی نے کیا تھا؟ تو وہ جاسوس جو ہے نا عروہ بن مسعود، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ روم میں ہو رہا تھا یہ کام، نہ ایران میں ہو رہا تھا، نہ حبشے میں ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ صحابہ نے نیا کام شروع کیا تھا۔ کیا شروع کیا تھا؟ آصف بھائی آپ ہر ربیع الاول میں نیا کام شروع کر دیتے ہو، بڑی نالین پاک بنائیں گے، پچھلی دفعہ تو چھوٹی تھی، اب کی اور بڑی ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ جو کام دنیا میں نہ ہو تعظیم کا، وہ کام جو سب سے اعلیٰ پوری دنیا کے اندر ہو، وہ کام نبی کی عزت میں کیا جائے گا۔ اس لیے نبی سے زیادہ تعظیم کے لائق پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ کام کر دیا نا، اب یہ بیٹھے یہ نئے نئے کام کہاں سے شروع ہو گئے؟ میں نے کہا اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے، یہ تھوک اٹھاتے اپنے نبی کا، یہ اپنے نبی کے تھوک کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ ارے یہی عمل جو کرے گا وہی مومن ہوگا۔ عبداللہ بن ابی تو نمازیں پڑھ پڑھ کے مر بھی جا تب بھی منافق رہے گا۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھ پڑھ کے تو مر بھی گیا تو تب بھی منافق رہے گا، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے میرے حبیب کا لعاب اٹھا لیا ہوتا تو مومن ہو جاتا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے رب نے اس عمل کو دلیل بنا دی ایمان کی، ایمان کی۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے تم نے جھنڈا اٹھایا۔ میں نے کہا کاش کہ ہم کو بھی موقع ملتا، ہم بھی سرکار کے لعاب کا کوئی چھیٹا ہی اٹھا لیتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جب ہم کو وہ چھیٹا حضور کا نہیں ملا تو ہم نے جھنڈا ہی اٹھا لیا۔ وہ تھوک بھی میرے نبی کا ہے، یہ جھنڈا بھی میرے نبی کا۔ جن کو تھوک ملا انہوں نے تھوک اٹھا لیا، جسے جھنڈا ملا اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ صدیق اکبر سے کوئی پوچھے فرض تھا، واجب تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا میرا تھوک اٹھانا، خدا نے کہیں فرمایا قرآن میں میرے حبیب کا تھوک اٹھانا، لیکن جب جانثاروں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، میرے خدا نے فرمایا کہ جو جو تھوک اٹھائے گا وہی ایمان والا ہوگا۔ اس کو دلیل بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کہنے ایمان لاؤ۔ کہنے کیسا ایمان ہوتا ہے؟ کہنے جیسے ابو بکر کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیوں کہ ابو بکر میرے حبیب کا لعاب اٹھاتا ہے، چہرے پر ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ پبلک زیادہ جمع ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں اجتماع۔ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا، کیا کہتے ہیں؟ ہماری آئے دن ہوتا رہتا کراچی میں۔ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں اجتماع ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا اجتماع؟ بندہ آیا اجتماع سے، میں نے پوچھا اب اجتماع میں کیا ہوا، کیا سیکھا تم نے اجتماع میں؟ اس نے کہا دو کام سیکھا۔ یعنی کیا؟ کہنے ایک تو وضو کرنا سیکھا اور ایک شلوار کتنے اوپر کرنی ہے یہ سیکھا ہے۔ دو کام میں سیکھ کر آیا ہوں، ایک وضو کرنا اور شلوار ٹخنے سے کتنے اوپر کرنی ہے یہ سیکھا ہے۔ میں نے کہا حضور کا ذکر سیکھا؟ کہنا نہیں۔ حضور کی نعت سنی؟ کہنا نہیں۔ حضور کی کوئی بات ہوئی؟ کہنا نہیں۔ تم کو بتایا حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں، سینہ کیسا تھا، دست مبارک کیسا تھا، قدم مبارک کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، چھال کیسی تھی، بڑوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ۔ کہنا یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ہم کو بتا اللہ صاحب کو خوش کرنا ہے، بس ہم نے 3 دن یہی سیکھا۔ میں نے کہا میں تم کو بتاؤں، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بتاؤں، جہاں پر 1500 لوگ جمع ہو جائیں عربی میں اس کو کہتے ہیں اجتماع۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ صحابہ کہہ رہے اجتماع ایسے ہوتا ہے۔ اجتماع نہیں سمجھے؟ جہاں پر حضور کا لعاب اٹھے، جہاں پہ سرکار کے بدن سے لگ کر پانی اس کے چھینٹے لینے کے لیے وہ عروہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایسے ان جانثاروں کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ کہنے لگے وہ تو اس طرح سے آپس میں لپک رہے تھے، سارا تبرک تو ہی لے لے گا، پیچھے ہٹ اب میری باری ہے۔ یہ جلال تھا وہ تبرک لینے کے لیے، سرکار کے غلام ایسے لپکتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تبرک کے اندر جو ہے نا وہ ایثار نہیں ہوتا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہمارے ایک مولانا ہے، مولانا عبد الحادی صاحب ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. تو مولانا عبد الحادی صاحب کے پاس بزرگوں کے بڑے تبرکات ہیں. تو ایک مرتبہ وہ لے کر آئے تھے ایک بنگلے میں، تو وہاں پر ہم لوگوں نے وہ سارے تبرکات بزرگوں کے دیکھے. اس کے بعد پھر انہوں نے جلدی سے اپنا بیگ بند کیا، تالا لگا کے، وہ کہنا کوئی نکال نہ لے. اس کے اندر چھوٹے موٹے اس طرح سے مختلف قسم کا کپڑا ہے، ٹکڑا ہے، تبرکات. وہ کہنے لگے یہ. میں نے کہا حضرت آپ کو ایک مسئلہ پتہ ہے، تبرک میں ایثار نہیں ہوتا، تبرک میں ایثار نہیں سمجھے آپ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، وضو کے بعد پانی بچ گیا، ہر وہ غلام بیٹھے رہتے تھے نا، سرکار کا پسینہ مل جائے، حضور کے جسم کا پانی مل جائے، لعاب مل جائے، ناک کے موتی مل جائے. ایک کو تو میرے سرکار نے اپنا خون دیا حجامے کے بعد، کہنا یہ لے جا پھینک دے سے. باہر گئے، جا کر کہنے لگا ہے زمین تو افضل کہ میں افضل؟ پی لیا انہوں نے، خون پی لیا. واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، حالانکہ پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم دیتے نا کسی کو بیٹا جاؤ پھینک دو اس کو، تو واپس آتا تو ہم نہیں پوچھتے ہاں کہاں پھینکا، کیسے پھینکا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا خون کا؟ کہنا حضور ایسی جگہ پہ رکھا ہے کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا. سرکار نے فرمایا تو نے پی لیا نا؟ کہنا حضور میں نے زمین سے کہا تو افضل کہ میں افضل؟ میں نے کہا میں افضل، میں پی گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. دم مصطفیٰ تو نے پی لیا، اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس انداز میں اپنے نبی کے ساتھ. تو آقا کا پانی بچا، دائیں طرف بچے تھے، بائیں طرف عمر رسیدہ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب تقسیم تو دائیں سے ہوگی نا، تقسیم ہمیشہ جب بھی کرو تقسیم بانٹو تو دائیں سے بانٹو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں سے دائیں طرف تم بیٹھو، حق تمہارا ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو ان بڑی عمر والوں کو دے دے. وہ بچے کہنے لگے کہ بات اگر وہ کسی اور چیز کی تو ہم اپنے ان بڑوں پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کا تبرک ہے یہ ہم کو ہی ملے گا اور ہم کسی کو نہیں دیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ در مصطفیٰ کے جو بچے تھے نا وہ بھی ان تبرک کو کسی کو دیتے نہیں تھے. تو فقہاء نے اس حدیث سے 100 سے زیادہ مسئلے نکال دیے. ایثار کے جو مسئلے ہیں، کہاں ایثار ہوگا اور کہاں پر ایثار نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا اگر میں عوام کو بتا دیتا نا کہ تبرک جو سامنے پڑا ہے لے کے بھاگ جاؤ تو آپ لے بھی نہیں سکتے. آپ واپس اس سے تبرک تو میں نے لے لیا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ اور اس طرح کے ایک نہیں کئی معاملات میرے ساتھ اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہو چکے. ہمارے ساتھی لے کے بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت علامہ صاحب ایثار اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا مسئلہ تو نہیں ہے، تبرک تھا آپ نے لے لیا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ خیر، اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ عروہ بن مسعود وہ کہنے لگے کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ سرور کونین کے غلام اپنے نبی کی اس طرح سے وہ تعظیم کر رہے تھے. آخری بات جانتے کیا کہا؟ کہنے لگے عروہ یہ جاسوس ہے کافروں کا. کہنے لگے کہ میں نے جو آج دربار دیکھا وہ مکے کے کافروں مرو تم سڑو اور جاؤ جہنم میں. میں نے جو دربار دیکھ لیا اب تیرے ساتھ نہیں، اب ان کے ساتھ رہوں گا. تمہارے ساتھ اب رہ ہی نہیں سکتا، گزارا ہی نہیں ہوگا. تو میرے رب نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو صبح شام حبیب کے تبرکات کو اٹھا رہے تھے اور ان کو پانے کے لیے کٹ مر رہے تھے. رب نے فرمایا اللہ ان سارے مومنوں سے راضی. تو جنہوں نے سرکار کا تھوک اٹھایا اللہ ان سے بھی راضی، اور جنہوں نے آقا کا پرچم اٹھایا اللہ ان سے بھی راضی. وما علیہ الا البلاغ. آیت کریمہ کا ورد ہوگا، آپ لوگ ورد میں تشریف رکھیں. صلاۃ والسلام اس کے بعد ہوگا، ابھی پڑھ لیں صلاۃ والسلام، پھر آیت کریمہ کا ورد ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا
سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں باغ خلافت پہ لاکھوں سلام، وہ علی جس کے در کے گدا ہے ولی، وہ علی جس کے در کے گدا ہے ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام، جن کی صورت سے نور ولایت آیا، جن کے فتووں سے روشن فقاہت کی شان، جن کا تقویٰ صداقت کا ہے ترجمہ، وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نازش اہل سنت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حبیب کا عشق عطا فرما اور مولا کریم ان کا ادب عطا فرما، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب عطا فرما، آقا کا ذکر سن کر دل کا ادب عطا کر دے، ہماری پلکوں کو با ادب کر دے، حضور کا نام سنے تو دل بھی جھک جائے اور آنکھوں کی پلکیں بھی جھک جائیں۔ رب کریم ہمیں ایسا اپنے حبیب کے دربار کا با ادب بنا دے، ان کا ذکر جب سنے تو ہمارے دلوں کو قرار مل جائے، ہمیں اپنے حبیب کا ایسا گرویدہ کر دے کہ مولا بس ان کی یاد میں مچلے، ان کے عشق میں زندہ رہیں اور ان سے ملاقات کے لیے مولا بس اس طلب کے ساتھ جیتے رہے۔ پھر وہ وقت آئے کہ تیرے حبیب کا جلوہ ہماری ان آنکھوں کو نصیب ہو، ان دعاؤں کو ہماری تقدیر میں لکھ دے، اپنے حبیب کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے، قرآن کی آیتوں کے صدقے ان دعاؤں کو ہمارا مقدر بنا دے۔ وما علیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے یہ بالخصوص سب سے ہے، لیکن بالخصوص جو اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے
کہ نماز فجر کے بعد یہ بڑا قیمتی وقت آپ کو میسر ہے کہ یہاں پر قرہ حضرات ہمارے دارالعلوم کے بہترین قاری حضرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اپنی تلاوت کو درست کر لو, تلاوت کو درست کر لو. قرآن اگر صحیح پڑھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ قرآن کی آیتیں اس وقت کام آئیں